باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و گزر اوقات کے بیان میں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا ایسا نہیں کہ تم لوگ کھانے پینے کو جو چاہتے ہو میسر ہے؟ میں نے تو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے ردی کھجوریں بھی نہیں پاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2977۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آگ جلائے بغیر مہینہ گزار دیتے تھے، صرف 2 کالی چیزیں ہمارے پاس ہوتی تھیں، کھجور اور پانی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2471۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آل محمد ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت ہیں۔ دوسرا مسئلہ، مدینے کی عام کھجوریں کالی ہوتی تھیں اور پانی تو تغلیباً یا برتنوں کی وجہ سے کالا کہا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فقر و قناعت پسندی کی زندگی گزاری ہے اور آپ اس پر صابر و شاکر اور راضی تھے، تاہم آپ کا فقر یعنی فقیری کی زندگی گزارنا اختیاری تھا، جو کچھ آتا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں سے ایک ایک پتھر اٹھا کر دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے 2 پتھر اٹھا کر دکھائے۔ سامعین، یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2371 اور معجم الاوسط للطبرانی حدیث رقم 803۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، دور رسالت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزاری تھی۔ دوسرا مسئلہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، یہ حدیث وصال کے روزوں کے علاوہ عام حالات پر محمول ہے۔ رہے وصال کے روزے تو ان کے دوران میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ کھلاتے پلاتے تھے، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لائے جس وقت آپ باہر نہیں آتے تھے اور نہ آپ سے کوئی ملاقات کرتا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، اے ابو بکر، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے، چہرے مبارک کا دیدار کرنے اور آپ کو سلام کہنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تو آپ نے کہا، اے عمر، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے آیا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی اسے یعنی بھوک کو کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ سب ابو الہیثم ابن تیہان الانصاری رضی اللہ عنہ کے ڈیرے پر چلے گئے، اور ابو الہیثم بہت سی کھجوروں اور بھیڑ بکریوں والے شخص تھے، ان کا کوئی خادم نہیں تھا، لہذا ابو الہیثم سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو ان کی بیوی سے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو الہیثم رضی اللہ عنہ ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے آ گئے تو اسے رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کرنے لگے، یعنی آپ سے چمٹ گئے اور آپ سے گلے لگے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر اپنے باغ کی طرف گئے تو رسول اللہ کے لیے چٹائی بچھا دی، پھر ایک کھجور کے درخت سے ایک تازہ خوشہ گچا لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں سے تر کھجوریں اتار کر کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ اس میں سے تازہ اد پکی اور پکی ہوئی کھجوروں میں سے جو پسند کریں نوش فرمائیں۔ پھر سب نے انہیں کھایا اور اس پانی میں سے پیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، ٹھنڈا سایہ، تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ پھر ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کھانا تیار کرنے کے لیے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔
پھر انہوں نے اس میں سے کھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی خادم غلام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو اس وقت آنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 نہیں بلکہ صرف 2 قیدی آئے تو اتفاقیہ طور پر ابو الہیثم رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، ان دونوں غلاموں میں سے ایک چن لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہی میرے لیے چن لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ مانگا جائے تو وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے لے لو، کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر ابو الہیثم رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ کی بات بتائی تو ان کی بیوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تم اس کا حق اسے آزاد کیے بغیر پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، یہ آزاد ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے جو بھی نبی بھیجا یا خلیفہ بنایا تو اس کے 2 قسم کے مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا جو اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جو شخص برے مشیر کے شر سے بچا لیا گیا تو وہی در حقیقت محفوظ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2369۔ اس روایت کی اصل صحیح بخاری حدیث رقم 7198 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 5128 میں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں عرب کا کہ جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا، یعنی جہاد میں، اور میں نے دیکھا اپنے کو جہاد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اس وقت کھانا نہ تھا مگر حبلہ اور یہ سمورہ، یہاں تک کہ ہم میں کا ایک شخص مینگنیاں کرتا تھا جیسا کہ مینگنی کرتی ہے بکری۔ پھر اب بنو اسد کے قبیلے کے لوگ مجھے ملامت کرنے لگے ہیں دین کے معاملے میں، اگر میں ان کی ملامت کے لائق ہوا تو میں ہدایت سے محروم ہوا اور ضائع ہو گئی میری سب نیکیاں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2366۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کے بارے میں ڈرایا گیا اور آج کوئی نہیں ڈرایا جاتا، اور مجھے اللہ کے دین کے بارے میں تکلیف پہنچائی گئی اور آج کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ مجھ پر 30 دن رات ایسے بھی آئے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے ایسا کھانا نہیں ہوتا تھا جسے کوئی جگر والا جاندار کھا سکے، سوائے اس چیز کے جسے بلال نے اپنی بغلوں میں چھپا رکھا ہوتا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2472 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 151۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت میں بہت تکلیفیں برداشت کیں،